آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان بھی ہے اور ہماری عقلوں کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا اور ایک نیک فرشتے کا۔ مصیبت پر صبر کرنے والوں کے لیے یہ واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی مصیبت کے بدلے بڑی مصیبت سے بچاتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ بظاہر وہ تمہیں مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر اور شکر کرنا اور مت کہنا کہ مصیبت مجھ پہ نازل کیوں ہوئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور تم بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ لیکن یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے ابا حضور، میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر کیوں سمجھوں۔ میری سمجھ، میری یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہے، نہ میرا علم اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں۔ فی الحال میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ جب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت و بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تمہارے یقین کو تقویت حاصل ہوگی، تمہیں علم ملے گا اور تم دین پر پختہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور کسی ایسے بندے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کے قریب ہو، اور نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ اب اس حالت میں ایک مشکل پیش آئی کہ پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور خچر پیاس کی شدت سے ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، خچروں کو آرام دے دو اور ان کو تکلیف نہ دی جا سکے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اترے اور پیدل چلنے لگے، لیکن حالت بہت خراب تھی۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سے نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ وہاں شاید کوئی آدمی ہے اور یہ کسی درخت کا سایہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی۔ اس کے پاؤں میں ایک ہڈی جو اس جنگل میں پڑی ہوئی تھی کسی جانور کی تھی، وہ اس طرح گھسی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر باہر نکل گئی۔ شدت سے بیٹا تڑپ گیا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ آپ اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی کوششوں کے بعد وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ، باپ کی محبت تھی، آپ رونے لگے اور پھر جو کپڑا آپ کے پاس موجود تھا اس کو پھاڑ کر زخم پر باندھ دیا۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد محترم رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ کیوں آپ رونے لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہر چیز ختم ہو چکی ہے، کھانے پینے کے تمام اشیاء ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے یہاں اس ویران جنگل میں ہم تنہا رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس مصیبت میں کیا بہتری ہے جبکہ میں چل نہیں سکتا ہوں؟ بیٹے کی بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میرا رونا اسی وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں ڈال کر
कोई बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो और ये मुसीबत इस मुसीबत के मुकाबले में छोटी हो। आपका बेटा ये बात सुनकर खामोश हो गया। फिर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने सामने नजर की तो वहाँ एक धुआं था। मैंने तो अभी धुआं देखा था और साया देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गायब हो गया। हो सकता है हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप इसी तरह सोच ही रहे थे कि आप दूर से कोई हस्ती घोड़े पर सवार अपनी तरफ आते हुए नजर आई। बड़ी तेजी से वो बढ़ रही थी, लेकिन आपके बिल्कुल करीब आकर वो अचानक गायब हो गई। फिर गैब से आवाज आई, फरमाया, आपके इस बेटे ने आपसे क्या कहा था? हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे, आप कौन हैं? हमें सिर्फ आपकी आवाज सुनाई क्यों दे रही है? आप हमें नजर क्यों नहीं आ रहे और अचानक कैसे गायब हो गए? आवाज आई, मैं अल्लाह ताला का एक फरिश्ता हूँ, मुझे सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं आपको नजर नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फला शहर और आसपास के शहर को जमीन में धंसा दूं। मुझे खबर दी गई कि आप दोनों भी इसी शहर की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि वो आपको इस शहर में आने से रोके। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको इस आजमाइश में डाल दिया और आपके बेटे के पाँव में हड्डी चुभ गई, और इस तरह आप छोटी मुसीबत की वजह से एक बड़ी मुसीबत यानी जमीन में धंसने से, तबाह होने से बच गए, क्योंकि वो पूरी बस्ती हमने उलट दी है, वहाँ अब कोई बचा नहीं है। फिर फरिश्ते ने अपना मुबारक हाथ उस जख्मी लड़के के पाँव पर फेरा तो उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसी फरिश्ते ने अपना हाथ उस बर्तन पे फेरा जिसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया, यहाँ तक कि जब खाने वाले बर्तन पर हाथ फेरा तो वो भी खाने से भर गया। फिर इस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से आपकी सवारियों को सामान समेत उठाया। आप अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घरों में मौजूद थे। हालांकि आपके घर से इस जंगल का फासला काफी दूर था। काफी दिनों बाद आप वहां पहुंचे थे। अल्लाह ताला ने आपको छोटी मुसीबत में डालकर बड़ी मुसीबत से बचाया, और इस तरह आपके बेटे के ईमान में पुख्तगी आ गई। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा कि बाबा, अगर मैं बेहोश नहीं होता तो मैं इस बस्ती में जाकर बच नहीं सकता था जहाँ पर अजाब नाजिल हुआ था। फिर आपने शुक्राने के नफिल अदा किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमसे हमारी तमाम मुसीबतें दूर फरमा दे, आमीन। तो हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।